ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده والناس أجمعين وقال الله تبارك وتعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي في جميع كلامنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم احسان ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو مسجد میں جمع فرمایا ہے اور میرے عزیز دوستو، نوجوانان ملت، معزز سامعین کرام، اور یہ ماہ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اختلافی مسئلہ ہے، 12 ربیع الاول، 7 ربیع الاول، 2 ربیع الاول، علماء کرام فرماتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا ہے بھیجنے کا مقصد صرف اور صرف یہ نہیں کہ کھانا اور پینا اور ایسے ہی زندگی گزار کر چلے جانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، عقل مند انسان وہ ہے جو آخرت کے لیے تیاری کرے۔ اس کے لیے عقل مند انسان وہ ہے جو آخرت کے لیے تیاری کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔
تم یہ گمان مت کرو کہ تم کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم کو جو ہے ایک دن ہماری طرف لوٹنا ہے، ہمارے پاس آنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیوں فرماتے ہیں کہ تم کو ہمارے پاس آنا ہے؟ اگر ہم ایسا ہی دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارے پاس نیکیاں بھی نہ ہو، ہمارے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے مطابق زندگی بھی نہ ہو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق زندگی گزری نہ ہو، تو پھر ہمارے لیے وہاں کی آخرت میں ہلاکت ہے، وہاں پر ہلاکت ہے، خستہ حالی میں ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی چیزیں نظر آتی ہیں، ہم کو ظاہری طور پر ہم جو ہے اپنے کاروبار سے محبت کرتے ہیں، ہم ظاہری طور پر تجارت سے محبت کرتے ہیں، ہم ظاہری طور پر اپنے بیوی اور بچوں سے محبت کرتے ہیں، ہم جو ہے دنیا کے جتنے بھی اشیاء ہیں، دنیا کے جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام چیزوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ تمام چیزوں کو ایک طرف اور میری محبت کو جو ہے ایک طرف، یہ سب چیزوں سے زیادہ جو ہے مجھ سے زیادہ محبت کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ یہ سب چیزوں سے زیادہ مجھ سے زیادہ محبت کرنا ہے۔ اگر آپ مجھ سے محبت کرو گے تو تمہارا دنیا بھی بہتری ہو جائے گا، اور آخرت لامحدود والی زندگی بھی وہ بھی بہتری ہو جائے گا۔ اگر تم مجھ سے قرآن کریم کی تلاوت کی آیتوں کو انکار کرو گے، اگر قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرو گے تو تم میرا ہو جاؤ گے۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مہینے کی بڑی خصوصیتیں ہیں۔ کیا ہے؟ اس مہینے کی بڑی خصوصیتیں ہیں، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جیسا کہ ابھی 12 ربیع الاول کے دن جو ہے بہت سارے مسلمان حضرات جو ہے جس طریقے سے یعنی عاشقان رسول کا ظاہر کریں، اپنے اپنے کرتوت اور اپنے اپنے جو ہے اخلاق سے ظاہر کریں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا میں جو ہے اگر کوئی چیز کو کیا کرنا ہے، ظاہر کرنا ہے، تو اللہ کو ناراض کرتے ہوئے نہیں کرنا ہے۔ کس سے ناراض کرتے ہوئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناراض کرتے ہوئے نہیں کرنا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیس پہنچاتے ہوئے نہیں کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد میں جلوس منائے، مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام میں یعنی عاشق بن گئے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نام لیوا جو روڈ میں اور ادھر ادھر جھنڈا وغیرہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو ظاہر کرے کہ میں نبی کا عاشق ہوں۔ کیا ہوں؟ میں نبی کا عاشق ہوں۔ تو جلوس نکالنا اور جلوس نکلنا جو ہے وہ کوئی منع نہیں ہے، یاد ہے کہ علماء کرام بھی منع فرماتے نہیں ہے، لیکن جلوس نکالنے میں اور نکلنے میں جو ہے ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا کر دیتے ہیں؟ ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں اور نمازوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے جلوس کے درمیان جو ہے جو موسیقی ہے یا گانا وغیرہ کا یہ ماحول ہوتا ہے، یہ سب چیزوں اگر دنیا میں ہوتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ٹھیس پہنچتا ہے۔ کیا پہنچتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ٹھیس پہنچتا ہے کہ میری امتی کا حال کیا ہے،
میری امتی کا حال کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس مختصر سی زندگی میں 60 سال یا 70 سال کی زندگی میں ہم سب کو یہ عہد کر لینا ہے، ہم سب کو دل میں یہ آرزو اور نئی خواہشات پیدا کر لینا ہے کہ دنیا میں جب تک جیے کیا کرے، دنیا میں جب تک رہیں کہ ہم کو اپنی ذات سے جو ہے حضور کو ٹھیس نہیں پہنچانا ہے۔ کیا نہیں پہنچانا ہے؟ حضور کو ٹھیس نہیں پہنچانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ اگر ہمارے اعمال کے ذریعے سے، اگر ہماری کرتوت کے ذریعے سے اگر حضور کو ٹھیس پہنچ گئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا میں اب تک زندے ہیں۔ کیا ہے؟ دنیا یعنی آخرت میں جو پردہ فرمائے گئے ہیں ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جو ہے زندے ہیں۔ اگر ہمارے سے کچھ کمیاں ہو جاتے ہیں، اگر ہمارے سے کچھ کوتاہی اور غلطیاں ہو جاتی ہیں تو حضور کو تکلیف پہنچتا ہے۔ کیا پہنچتا ہے؟ حضور کو تکلیف پہنچتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہماری اپنی ذات سے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھیس نہیں پہنچانا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ قیامت کے دن، حشر میدان کے دن جب جمع کیے جائیں گے، جب تمام امتی جمع ہو جائیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرما ہوں گے۔ کیا ہے؟ آج تو ہماری دنیا کے اندر جو ہے ہماری گناہوں پر پردہ پوشی ہے۔ کیا ہے؟ ہماری گناہوں پر پردہ پوشی ہے کہ ہمارا گناہ جو ہے اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اور ہمارا گناہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان جو ہے ہمارے گناہ کو جان لیتا تو ہمیں چھٹکار دیتا، ہم سے کیا کرتے؟ نفرت کرتا، ہم سے کیا کرتے؟ عداوت کرتے، ہم سے کیا کرتے؟ دشمنی کرتے۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں رکھے ہیں تو ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ جس طریقے سے دنیا میں ہماری گناہوں پر کیا کیے ہیں، ہماری گناہوں پر پردہ پوشی فرمایا ہے، اسی طریقے سے قیامت کے دن جب تمام امتی جب جمع ہو جائیں گے، جب سب حاضر و ناظر ہوں گے، ہمارے ماں، ہمارے باپ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بہن بھائی جتنے بھی ہوں گے، تو اس دن بھی جو ہے ہمارے گناہوں پر کیا کرنا؟ پردہ پوشی فرمانا، ہمارے گناہوں پر پردہ رکھنا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مہینے میں پیدا فرمایا ہے۔ 12 ربیع الاول مختلف اختلافی مسئلہ ہے، تو اس مہینے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے مبعوث ہوئے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا ہے۔ لیکن مسلمان کی زندگی وہی اچھی اور بہترین زندگی ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق چلے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اطاعت کرے۔ کیا ہے؟ وہی بہتر انسان ہے، بہترین انسان ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یعنی حکموں کو بجا لانا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اطاعت کس طریقے سے ہمارے زندگی میں آ جائے اور ہمارے اندر جو ہے پیدا ہو جائے اور ہمارے اندر جو ہے وہ جذبہ آ جائے۔ لیکن سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنی حلال غذاؤں کا پابند کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اپنی حلال غذا کا پابند کرنا ہے، حلال تجارت کرنا ہے، یعنی جھوٹی قسمیں کھا کر جو ہے ہم اپنی مال کو فروخت نہیں کرنا ہے،
اور جھوٹی قسمیں کھا کھا کر جو ہے دوسرے کے مال کو جو ہے ہڑپنا نہیں ہے، اور جھوٹی قسمیں کھا کر ہے دوسرے کو مطلب دھوکہ بازی نہیں دینا ہے۔ اگر ہمارے اندر یعنی حلال پاکیزگی کے مال اگر ہم کھائیں گے، ہمارے اندر پیدا ہوں گے، تو ہمیں نیکی کرنے کا جذبہ آئے گا۔ کیا کرنے کا؟ نیکی کرنے کا جذبہ آئے گا، نماز پڑھنے کا شوق بڑھے گی، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا شوق بڑھے گا، اور اللہ کی یاد میں لگے رہنے کا اور اللہ کی جستجو میں لگے رہنے کا جو ہے وہ شوق بڑھے گا۔ تو اللہ کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایسے ہستی ہے، کیا ہے؟ ایسے ہستی ہے کہ تمام انبیاء کا سردار ہے، اور تمام پیغمبروں سے فضیلت اور افضل ہے اور بہتر ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اگر سیرت کی کتابوں میں مطالعہ کریں گے، کیا کریں گے؟ اگر سیرت کی کتابوں میں مطالعہ کریں گے، بڑے بڑے علماء کرام جو ہے سیرت کی کتابوں کو لکھتے گئے اور اپنی ہاتھ جو ہے قابض ہو گئے، لکھ نہیں سکے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کیا پیدا فرمایا؟ بلند ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس کا ذکر کو بلند کیا، اور اس کے رتبہ اور مقام کو جو ہے بلند کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ورفعنا لک ذکرک۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یعنی بال، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہونٹ، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا چلنے کا طریقہ، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا بات کرنے کا طریقہ، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نرمی اور گفتگو فرماتے تھے۔ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہیں پر چلتے تھے، کیا کرتے تھے؟ کہیں پر چلتے تھے تو دھیرے دھیرے چلتے تھے، نہ خوب زیادہ چلتے تھے، نہ خوب تیز چلتے تھے، نہ خوب جو ہے یعنی تھوڑی دھیمی سے چلتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا چلنے کا ایک معینہ روی اختیار تھا، ایک چلنے کا طور طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حد سے زیادہ خوبصورت، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حد سے زیادہ خوبصورت پیدا فرمایا تھا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب کسی سے بات چیت کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ جب کسی سے بات چیت کرتے تھے نرمی بات چیت کرتے تھے، یعنی سختی سے نہیں اور زور سے بات چیت نہیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے تو دھیمی آواز سے بہت ادب کرتے تھے، بہت ادب کرتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا عزت کرتے تھے۔ اور قرآن میں فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ یعنی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بیجا محبت فرماتے تھے، خوب محبت فرماتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ چل رہے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ چل رہے ہیں، تو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل رہے ہیں، تو ابوبکر کبھی پیچھے ہو جاتا ہے، اور ابوبکر کبھی یعنی آگے ہو جاتا ہے، اور کبھی اس طرف ہو جاتا ہے اور کبھی اس طرف ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے یعنی ابوبکر سے سوال کرتے ہیں، اور ابوبکر سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے کیوں چل رہے ہیں، آپ اس طریقے سے کیوں چل رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ دشمن کا غلبہ جو ہے غالب ہے، اگر وہ تیر پھینکیں گے
اگر وہ کمان پھینکیں گے تو یعنی آپ کو میں بچانے کے لیے اگر دائیں جانب سے پھینکے تو اب جو ہے بچ جائے، اگر بائیں جانب سے تیر پھینکے تو اب جو ہے بچ جائے، اگر آگے جانب سے تیر پھینکے تو اب جو ہے بچ جائے، اگر پیچھے جانب سے تیر پھینکے تو اب جو ہے کیا ہو جائے، بچ جائے۔ تو اسی وجہ سے میں کبھی پیچھے چلتا ہوں اور میں کبھی جو ہے آگے چلتا ہوں اور میں کبھی اس طرف چلتا ہوں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہماری زندگی میں جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کا سنت طریقہ رہنا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا سنتی یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام جو سنت کے مطابق زندگی گزار کر گئے ہیں، اور ہمیں بھی سنتوں کے مطابق چلنا ہے۔ اب سنت کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس زمانے کے اعتبار سے ابھی یہ زمانہ جو ہے فتنہ کے دور ہے، فتنہ کا زمانہ ہے، شور و فتنے کے زمانہ ہے۔ تو اس زمانے میں اگر کوئی مسلمان بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سنتوں پر عمل کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ یہ سنتوں پر عمل کرتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی سنتیں ہیں، اگر ایک پر اگر ہم عمل کریں گے، اگر اس کے مطابق ہم جو ہے چلیں گے تو اس زمانے کے اعتبار سے ہمیں جو ہے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ کتنا شہیدوں کا ثواب ملے گا؟ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ لیکن اب سنتیں کیا ہے؟ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو کیا کرتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام جو ہے دعا ہے، اور دعا میں اللہ کے نبی علیہ السلام سلام کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، اور سلام کا جواب دینا یہ کیا ہے؟ وہ واجب ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جو سنتیں مردوں کے لیے ہے، کیا ہے؟ جو سنتیں مردوں کے لیے ہے وہ سنتیں جو ہے عورتوں کے لیے بھی ہے۔ ہمارے لیے جو سنتیں ہیں اور عورتوں کے لیے بھی وہی سنتیں ہیں، نہ عورتوں کے لیے کوئی دوسری طرف سے کوئی سنتیں ہیں، یعنی ہم جو سنتوں پر عمل کرتے ہیں اور عورتوں جو ہے وہ سنتوں پر عمل کریں گے۔ لیکن ہم جو ہے جب وضو بناتے ہیں، وضو کی جتنی سنتیں ہیں تمام سنتوں میں داڑھی کا خلال کرنا کیا ہے؟ داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے، اور عورتوں کے پاس داڑھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صلاحیت اور استطاعت نہیں دیا ہے، تو عورتوں کے پاس جو داڑھی نہیں تو داڑھی کا خلال کرنا کیا نہیں ہے، ان کے نزدیک سنت نہیں ہے۔ لیکن جو سنتیں ہمارے لیے ہے وہ سنتیں عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام جب کلام فرماتے تھے، دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بہت کفار مکہ نے تکلیف پہنچائے اور ایذا پہنچائے اور پریشانی پہنچائے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے یعنی کسی سے انتقام نہیں لیے، چاہتے کہ اوباش لڑکوں کو، کس کو؟ اوباش لڑکوں کو اور نوجوان کو جو ہے طائف کے سفر میں جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف دینے کے لیے اور ایذا پہنچانے کے لیے یعنی بے تحاشا کے پتھرے مارتے تھے۔ طائف کے میدان میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتھرے مارتے تھے اور کنکریاں مارتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کے پاس یہ دعا کرتے تھے، اللہم اہدنی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہدنی قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو جو ہے کیا فرما، میری قوم کو یعنی ہدایت فرما، کہ اللہ یہ قوم جو ہے اب تک بھی ہمیں پہچانا نہیں ہے اور مجھے جانتے نہیں ہے۔ تو کتنے پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام اگر چاہتے تو پتھر اٹھا کے پھینک سکتے تھے اور اس کو مار سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں رہتے ہوئے کسی سے کوئی چیز کا جو ہے انتقام نہیں لیا، کسی سے کوئی چیز کا جو ہے بدلہ نہیں لیا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام اگر کہیں جگہ چلتے تھے
کیا چلتے تھے؟ تو جھاڑ بھی جو ہے جھک کر سلام کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جھاڑ اور درخت اور چوپائے جتنے بھی جانور ہیں تمام جانوروں کے لیے ہے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ کیا بن کر آئے؟ رحمت للعالمین بن کر آئے۔ انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، نباتات کے لیے، جنگل بیابان اور صحرا کے لیے، تمام کے لیے جو ہے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ دنیا میں بھی رحمت اور آخرت میں بھی رحمت۔ تو کہیں پر اگر چلتے تھے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یعنی جھک کر سلام کرتے تھے۔ اب جھکنے کا مطلب ہم حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ درخت جو ہے کیسے جھک سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جھکتے تھے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کئی سفر میں جاتے تھے، کیا کرتے تھے؟ کئی سفر میں جاتے تھے تو درخت جو ہے سایہ کرتے تھے، سایہ یعنی چھاؤ کرتے تھے، یعنی دھوپ وغیرہ سے بچاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کئی درخت کے سائے میں جو ہے آرام فرما رہے ہیں، درخت کے سائے میں آرام فرما رہے ہیں، یعنی مشرکین جو ہے اپنی تلوار لے کر، اپنے ہاتھ پہ تلوار لے کر جو ہے اٹھ گئے اور اٹھ کر جو ہے اور کہنے لگے کہ نعوذ باللہ، میں آج ایسے نبی کو جو ہے قتل کرنے کا مجھے ارادہ ہے، آج ایسے نبی کو مجھے قتل کرنے کا ارادہ ہے۔ تو آگے چلتے ہیں مشرکین، آگے چلتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں، تھوڑی دور کے بعد جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آرام فرما رہے ہیں، درخت کے سائے میں آرام فرما رہے ہیں۔ اب وہ مشرکین جو کہنے لگے اب مجھے جو ہے اللہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کرنا ہے؟ قتل کرنا ہے۔ اور جب تلوار اوپر اٹھائی تو اڑتے رہ گیا، کیا ہو گیا؟ تلوار جب اٹھائی ہیں تو اڑتے رہ گیا اور ہاتھوں پہ کپکپاہٹ آ گئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ اس کے ہاتھوں سے تلوار جو ہے یعنی چھٹ گئی اور نیچے جو ہے گر گئی، تو آپ کہہ رہا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ مجھے جو ہے کیا کرنا ہے؟ آپ کو جو ہے بدلہ لینا ہے۔ ایسا ہی کہنے لگا کہ آپ مجھے جو ہے بدلہ لینا ہے۔ اب بتاؤ آپ کو جو ہے یعنی کون بچا سکتا ہے؟ آپ کو کون بچا سکتا ہے؟ یا کون بھی آپ کا کوئی رہبر اور ہم سفر نہیں ہے؟ تو مشرکین یہ کہہ رہا ہے کہ جس اللہ نے آپ کو بچایا وہ مجھے بھی بچائے گا، جس اللہ نے آپ کو بچایا وہ مجھے بھی بچایا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خالی کھڑے ہی ہوئے تھے اور مشرک جو ہے یعنی کانپنے لگے اور تھپتھپانے لگے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنی بہادر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا، اور اتنی شجاعت اور اتنی قناعت اور اتنی صناعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے تھے تو تمام جو ہے یہود کی عورتیں جو ہے لائن اور قطار لگا دی اور کہنے لگے کہ یہ یعنی ابو عبد المطلب کے گھر میں ایک لال پیدا ہوا ہے، عبد المطلب کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، شاید کہ اسی کو کیا ملنے والا ہے؟ ختم نبوت ملنے والا ہے، شاید کو وہی بچہ یعنی دونوں جہان کا اولین ہوگا اور اول بھی نبی ہوگا اور ظاہر بھی نبی ہوگا۔ اسی وجہ سے تمام عورتوں دیکھنے کے لیے لائن اور قطار لگا دیے تھے اور کہنے لگے کہ مجھے دیکھنے کا زیادہ شوق ہے۔ عورتیں آپس میں کہنے لگی تو میں بھی دیکھوں گی، پھر بات پھر دور گیا، کہنے لگی کہ میں بھی دیکھوں گی، اور سب کی تمنا اور سب کی آرزو اور سب کی خواہش یہ تھی کہ وہ بچہ کو جو مجھے گود میں لینا ہے، کیا کرنا ہے؟ وہ بچہ کو مجھے گود میں لینا ہے اور اپنی سینوں سے جو ہے مجھے چمٹنا ہے، اور وہ بچہ کو جو ہے میں لینے کے لیے تڑپتی تھی۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں آئے، کیا آئے؟ جب دنیا میں آئے تو ضلالت
اور گمراہی سے بھری ہوئی تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد عورتوں کا حقوق، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا نہیں ہوئے تھے آنے سے پہلے یعنی بچوں کو یعنی بائی کو بچے کو لڑکیوں کو جو ہے زندہ درگور کر دیتے اور ایسے ہی قبر میں دفن کر دیتے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ سب چیزوں کو کیا کر دیا؟ بائیکاٹ کر دیا، یہ سب چیزوں کو کیا کر دیا؟ یعنی ختم کر دیا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں رہتے ہوئے ہم سبوں کو سنتوں کے مطابق چلنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، اور مسواک کا کرنا یہ بھی سنت ہے، اور سلام کا کرنا یہ بھی سنتیں ہے، اور نماز کے درمیان جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ نماز کے درمیان جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں کھڑے ہونا بھی یعنی جڑ کے کھڑے ہونا، مل ملاپ کے ساتھ کھڑے ہونا یہ بھی سنتیں ہے، اور جو کندھے سے کندھے ملا کر کھڑے ہوتے ہیں تو یعنی جو جوڑ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جوڑ کو جو ہے محبت میں داخل کر دیتے ہیں، اور جو مل ملاپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہیں تو پھر اللہ اس کے دلوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں۔ تو نماز میں کیا کرنا یعنی مل ملاپ کے ساتھ کھڑے ہونا یہ بھی سنتوں میں داخل ہے۔ اللہ اس سے کیا فرماتے ہیں؟ یعنی محبت پیدا فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کفار مشرکین اور غیر ایمان والے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر جو ہے ایمان لے آتے تھے اور اسلام قبول فرماتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات سے پہلے جو ہے یعنی کچھ یہودی سے قرض لینے کا باری آیا۔ کیا لینے کا؟ خود یہودی سے قرض لینے کا جو ہے باری آیا، اور کہنے لگا کہ میں یعنی قرض جو لیا مجھے چکانا ہے، یعنی فلاں تاریخ کو رقم دینے کا وعدہ کیا، لیکن اس تاریخ کو جو ہے رقم جو ہے دے نہیں سکے، تو یہودی جو ہے وہ پریشان کر رہا تھا، بار بار پریشان کر رہا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی اگر آپ مجھے اجازت دے، کیا کریں؟ اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں اس یہودی کو جو ہے کیا کر دوں؟ قتل کر دوں گا، اور اس یہودی کو جو ہے یعنی شمشان گھاٹ میں اور سزا دوں گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا حلم، بردباری اور تحمل مزاج تھے کہ برداشت کرو، کیا کرو؟ صبر کرو اور برداشت کرو، ہمیں جو ہے قتل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج اس یہودی سے پوچھنے لگا اور کہنے لگے آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا پریشان کیوں کرتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا پریشانی کیوں دیتے تھے؟ تو یہ یہودی کہنے لگے کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، میں نے اپنی قوم میں اپنی مذہب کی کتابوں میں پڑھا تھا، ایک ایسا نبی آنے والا ہے، ایک ایسا نبی آئے گا کہ حلم ہوگا، کیا ہوگا؟ حلم ہوگا، بردباری ہوگا اور تحمل ہوگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ اب جو ہے مجھے ابھی ہی کیا پڑھا دو؟ کلمہ پڑھا دو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ پڑھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حلم باری کو دیکھ کر، برد باری کو دیکھ کر جو ہے اسلام قبول فرماتے تھے، اسلام لے کر آتے تھے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں جو ہے چھوٹی چھوٹی سنتوں کو یعنی گھروں میں جو ہے وہ ایجاد کرنا ہے۔ اب دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا یہ بھی سنتیں ہیں، دسترخوان بچھا کر کھانا کھانا یہ بھی سنتیں ہے۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک عام آدمی جو ہے خدمت کرنے کے لیے آئے، کیا کرنے کے لیے؟ ایک عام آدمی خدمت کرنے کے لیے آئے، یعنی کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ دسترخوان اٹھانے لگا۔ تو اللہ والے کہنے لگے آپ کو دسترخوان اٹھانے کا طریقہ نہیں ہے، آپ کو دسترخوان اٹھانے کا کوئی فن نہیں ہے۔ تو وہ آدمی سوال کرنے لگا کہ دسترخوان اٹھانے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے کیا؟ دسترخوان اٹھانے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے کیا؟
تو اللہ والے کہنے لگے کہ ہاں دسترخوان اٹھانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب دسترخوان میں کھانے بیٹھتے ہیں کچھ کھانے ہوتے ہیں کچھ ہڈیاں ہوتے ہیں اور کچھ اس میں جو ہے یعنی کچرا وغیرہ ہوتا ہے تو اس کو ہم جو ہے 4 جگہوں پر 4 مقامات پر کیا کرتے ہیں تقسیم کرتے ہیں۔ اب آدمی حیران ہو گیا کہ 4 مقامات پر آپ کس طریقے سے تقسیم کرتے ہیں، یعنی ہڈیوں کو الگ جگہ پر یعنی جتنے بھی 4 جگہ کرتے ہیں اور چاروں چیزوں کو یعنی پھینکنے کا جو ہے الگ الگ جگہ مقرر ہے۔ ہڈیوں کو جو ہے دوسری جگہ رکھتے ہیں اور ہڈیوں کو کھانے والا جنات ہے، اس کا خوراک ہے، کیا ہے اس کا غذا ہے، اور ہم جو ہے کچھ چیزیں جو ہے گھر میں چھوڑتے ہیں کہ یہ سب ضائع اور برباد کیوں نہ ہو جائے، یہ سب چیزوں کو جو چمٹیاں کھا لیں، اور کچھ چیزوں کو جو ہے یعنی باہر یعنی اس میں ڈال دیتے ہیں پھر اس کو کتا کھا لے، یعنی چاروں چیزوں کو جمع کر کے الگ الگ جگہوں میں ڈالتے ہیں اور الگ الگ جگہوں میں ڈالنے کا کسی کو ضائع نہیں کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے ہیں پورے مخلوق اس کو کھا لیتے ہیں۔ تو بتاؤ یہ اللہ والے کہتے ہیں کہ اچھا کہ دسترخوان اٹھانے کا بھی فن ہے، یعنی دسترخوان اٹھانے کا بھی فن ہے، تو ہمارے دسترخوان میں جتنی چیزیں ہوتی ہے اگر ہمارے ہاتھ سے ضائع ہو جاتے ہیں تو ایسی جگہ پر لا کر ڈالنا ہے کہ اس کو کتا کھا لے یا پھر اس کو بلی کھا لے یا پھر اس کو کوئی اور جانور کھا لے، لیکن ضائع نہیں ہونا ہے، برباد نہیں ہونا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 انگلیوں سے جو ہے کھانا تناول فرماتے تھے۔ کتنے انگلیوں سے؟ 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرماتے تھے۔ آج یہ زمانے فیشن کا زمانہ ہے، اس زمانے میں تو چمچ کا کھانا کھانے کا رواج ہو گیا ہے، چمچ سے کھانا کھانے کا رواج ہونا ہے۔ ہاتھ سے کھانا کھانا یہ برکت کا کھانا ہے، اور کھانا کھانے کے بعد جو ہے اور انگلیوں کو چاٹنا کیا کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اگر کوئی سنت ہوتا ہے ہم اس سنت کو کیوں رائگاں کریں، آج ہم اس سنت کو کیوں چھوڑ دیں؟ اگر چھوٹی سی چھوٹی سنتوں کو اگر ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں گے تو ہمارا دنیا بھی کیا ہو جائے گا بن جائے گا، اور ہمارا آخرت بھی کیا ہو جائے گا اور بن جائے گا۔ تو وضو کرنے کا جو وہ تو وضو فرائض میں سے ہے، اب وضو کے درمیان جتنے بھی سنتیں ہیں ان سنتوں کو اگر ہم ادا کریں گے تو قیامت کے دن کہاں پر حشر میدان کے دن جب تمام امتی جمع ہو جائیں گے اور جنت میں جانے کے لیے لائن اور قطار کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یعنی اپنی امتوں کو جو ہے اپنی امتی کو یعنی وضو کے شناخت سے اور وضو کے ذریعے سے پہچان لیں گے کہ یہ میری امت ہے۔ کیا ہے؟ یہ میری امت ہے۔ تو وضو کے اندر جتنی بھی سنتیں ہیں تمام سنتوں کو کیا کرنا ہے ادا کرنا ہے۔ تو جو سنتیں ہمارے لیے ہے وہ سنتیں عورتوں کے لیے بھی ہے، اور گھر میں آگ کو بجھا کر سونا یہ بھی سنت ہے۔ گھر میں جب ہم سونے لگتے ہیں اور گھر میں یعنی دروازے کو بند کرنا اور کھڑکیوں کو بند کرنا، یعنی ایک ایسا ہوا چلتی ہے جس ہوا کے ذریعے سے اگر وہ ہوا گھر میں داخل ہو جاتی ہے، اگر وہ ہوا گھر میں گھس جاتی ہے تو پریشانیاں لاتی ہے، مصائب لاتی ہے۔ تو سوتے وقت جو ہے اپنے گھر کو کھڑکیوں کو کیا کر دینا ہے بند کر دینا ہے۔ یہ سب سنتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ اگر سنت کے مطابق چلیں گے یدخلون فی الجنہ، ہم جنت میں ضرور داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھتے وہ سنتوں سے فارغ ہو جائیں۔